بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل اور میرا نام ہے شاہد مشتاق۔ خواتین و حضرات، اسحاق ڈار پاکستان کا وہ کردار جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا صمدی اور بہت دفعہ یہ پاکستان کا وزیر خزانہ رہا، اور اس وقت بھی خزانے کی کرسی پہ اسحاق ڈار ہی بڑے کر و فر کے ساتھ براجمان ہے۔ پچھلے دنوں ایک صحافی نے اسحاق ڈار سے یہ سوال کیا کہ جناب، کیا موجودہ معاشی صورتحال کے باعث جو کچھ آپ نے ڈیلیور کیا ہے اور جو حال آپ نے معیشت کا کر دیا ہے، اب کیا آپ استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تو ڈار صاحب ایک دم سے بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے اس صحافی کو لتاڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا میرے کام سے تکلیف ہے؟ میں کیوں استعفیٰ دوں؟ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا تو جو حال ہے اس میں وہ تمام ماضی قریب کے وزرائے خزانہ شامل ہیں، چاہے اس میں مفتاح اسماعیل ہو، چاہے اس میں شوکت ترین ہو، چاہے اس میں حفیظ شیخ ہو، چاہے اس کے اندر اسحاق ڈار ہو یا اسد عمر۔ ان تمام لوگوں نے یہ بنیادی طور پہ نالائق نکلے ہیں، یہ نااہل نکلے ہیں، یہ اس کرسی کے خزانے کو، پاکستان کے خزانے کو سنبھالنے کے اہل خود کو ثابت نہیں کر سکے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار کے بارے میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ یہ بڑے فنکار آدمی ہیں، اور میں اگر اس بات کو لوکل لینگویج میں آپ تک پہنچاؤں تو یہ ایک وارداتیہ انسان ہے۔ وارداتیہ سے مراد یہ کہ پچھلے دنوں اچانک اسحاق ڈار نے جو بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو 20% کر دیا۔ اب 20% کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انویسٹر ہے، چاہے وہ مقامی سرمایہ کاری کرنے والا ہے یا کوئی فارن انویسٹر ہے، تو وہ جب پاکستان میں کوئی نئی انڈسٹری لگانے لگے گا یا کسی ایسی انڈسٹری کو دوبارہ چلانے کی کوشش کرے گا جس کا پہیہ ہماری معیشت کے حالات کی وجہ سے بند ہو چکا ہے، تو بینک اس کو 25 سے 30% پہ قرض دے گا، اور یہ اتنا ہائی ریٹ ہے کہ اس پہ کوئی بھی شخص بینکوں کے نزدیک نہیں جائے گا، کیونکہ معاشی اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرنے لگتے ہیں تو آپ بینک سے کم انٹرسٹ ریٹ پہ قرض لیتے ہیں، اور تب آپ کا بزنس چلتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اپنے تمام خرچے بھی نکالنے ہیں، آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے، اپنا منافع بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور تب آپ نے اس نظام کو لے کے چلنا ہے۔ اور جبکہ آپ کے ارد گرد بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، اور وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہے، تو خاص طور پہ بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کیوں آئیں گے؟ اور اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اپنے سرمایہ کار، خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، وہ اپنا سرمایہ یہاں سے نکال کے بنگلہ دیش میں شفٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑا کم ہے۔ پھر اگلے دن یہ ہوا کہ ایک دم سے ڈالر نے تقریباً 19 روپے کی چھلانگ لگائی۔ 19 روپے کی چھلانگ لگانے کے بعد اب ناقدین تو یہ کہتے ہیں، اور اس بات میں حقیقت ہے، کہ جب سے اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ کو سنبھالا کیا بگاڑا ہے، تو ملک کو تقریباً 600 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس ڈالر کے 19 روپے کی چھلانگ نے اربوں ڈالر کا نقصان خواتین و حضرات ایک رات میں پاکستان کو پہنچا ہے، اور پاکستان جو کہ اس وقت ڈالرز کے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے دن یہ ہوا کہ ڈالر ایک دم سے 8 سے 9 روپے نیچے آیا، اور جتنے بھی حمایتی لوگ تھے وہ یہ کہنے لگے، دیکھیں جناب، آج ڈالر اچانک نیچے آ چکا ہے۔ وہ لوگ یہ بھول گئے کہ یہ کل 19 روپے بڑھا تھا، مگر اس میں سے 8 روپے نیچے آ گیا، تو 11 روپے کی چھلانگ اب بھی موجود ہے۔ یہ حرکت، یہ واردات بنیادی طور پہ اس لیے کی گئی تاکہ بڑوں کو اور طاقتوروں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ اب اگر اس موقع پہ ان کو ہٹا دیا جائے گا، اس موقع پہ اگر ان کو نکال دیا جائے گا، تو پھر اس معیشت کو سنبھالا کون دے گا؟ تو یہ ایک ڈرامہ تھا۔ شروع میں ایک ڈرامے بازی یہ کی کہ اسحاق ڈار کے جب اسحاق ڈار نے یہ قلم دان سنبھالا تھا تو اس وقت ڈالر تقریباً 240 روپے کے آس پاس تھا، اور پھر ڈالر میں اچانک ایک بڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں جناب، ڈار کے آنے سے ابھی جب کہ ڈار صاحب اپنے آفس میں بھی نہیں پہنچے تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا۔ تو سوچیں کہ جب ڈار صاحب اپنے آفس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے
تو ڈالر کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا اور وہ ان کے ڈر سے شاید کسی کونے خدرے میں جا چھپے گا اور روپیہ جو ہے وہ سینہ تان کے باہر آ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. شروع میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بھی کم کیا گیا، ایک دم سے بڑے جمپ لا کے ان کو نیچے کیا گیا اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا لوگوں کے اندر جس سے لوگوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ ڈار کے آنے کے بعد ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات دونوں سستی ہو چکی ہیں. لیکن آج کے حالات یہ ہیں کہ اس وقت ڈالر کا جو ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں. آپ کو سڑکوں کے اوپر جو عوام کی گاڑیاں ہیں، وہ گاڑی جو کسی نے بینک کے تھرو لے رکھی ہے یا وہ گاڑی جو کسی نے بڑے پرانے ماڈل کی پیسہ جوڑ کے اس لیے لے رکھی تاکہ وہ صبح اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ سکے، وہ پیچھے اپنے گاؤں اگر جانا چاہتا ہے تو اپنی فیملی کو ایک آرام دہ طریقے سے لے جا سکے، خود آسانی سے اپنے دفتر یا اپنے کام پہ پہنچ جائے. ان لوگوں نے یقین کیجئے کہ اپنی گاڑیاں تو ایک طرف، اپنی موٹر سائیکلیں بھی بند کر کے رکھتی ہیں. جو سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا، وہ 50 روپے سے تجاوز کر چکا ہے. کبھی یہ 10 روپے ہوا کرتا تھا اور اس کے 15 روپے ہو جانے پہ بڑا احتجاج ہوا کرتا تھا، لیکن عوام بڑے چین سے سو رہی ہے. ناظرین، آپ جانتے ہوں گے ہمارے ہاں دیہی علاقوں میں جو مال مویشی جو ہوتے ہیں، جو گائے بھینسیں ہوتی ہیں، وہ گرمی کے موسم میں خاص طور پہ کسی تالاب، کسی جوہر میں نہانے کے لیے نیچے اترتی ہیں اور وہاں اس تالاب کے اندر موجود جونکیں ان کی ٹانگوں سے چپک جاتی ہیں اور وہ ان کا خون چوسنا شروع کر دیتی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اسحاق ڈار کی مثال، شوکت ترین کی مثال، اسد عمر کی مثال، حفیظ شیخ کی مثال، ان سب کی مثالیں اس گندے تالاب کے اندر پلنے والی ان جونکوں جیسی ہے جو عوام کی ٹانگوں سے چپک کر عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں. اور اس میں سر فہرست جس شخص کا نام ہے وہ ہے اسحاق ڈار. اسحاق ڈار نے یو اے ای کے اندر مبینہ طور پر اپنے تو ٹاورز کھڑے کر دیے، دنیا بھر میں ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں، کرپشن کر کے یہ سارا پیسہ ملک سے باہر لے جا چکے ہیں اور پھر یہ پاکستان سینہ تان کر آتے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم غیر حاضر تھے تو جو یہاں حاضر تھے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. ابھی یہ مارچ کا مہینہ ہے تو گندم کی فصل تقریباً اپنی آخری مراحل کی طرف گامزن ہے. 14 اپریل کو پاکستان میں بیساکھی کا موسم شروع ہو جاتا ہے جو کہ گندم کی کٹائی کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اس سال چونکہ بارشیں اتنی زیادہ نہیں ہوئیں اور ابھی فروری سے ہی آپ کو گرمی کا احساس ہونا شروع ہو گیا، خاص طور پہ جنوبی پنجاب اور انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں تو لوگوں نے پنکھوں کا استعمال بھی شروع کر دیا. تو اس مرتبہ جو اگیتی کاشت ہے، جو پہلے سے کاشت کی گئی گندم ہے، اس کی کٹائی کا آغاز تو بس ہوا ہی چاہتا ہے اور 14 اپریل کے لگ بھگ پچھیتی کاشت کی گندم کو بھی ہاتھ لگ جائے گا اور وہ فصل جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گی. گندم اللہ کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں موجود ہے. ایک وہ جو عمران خان کے دور میں کہا جاتا تھا کہ گرینڈ کراپ جو ہے وہ ہوئی ہے، تو ابھی بھی گرینڈ کراپ ہوئی ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ عوام انتظار کر رہی ہے سستے آٹے کا. روس سے البتہ 2 بحری جہاز گندم لے کے یہاں لنگر انداز ہو چکے ہیں، لیکن مارکیٹ میں، دکانوں پہ، فلور ملز کے اندر، چکیوں کے اوپر آپ کو سستا آٹا ڈھونڈے سے نہیں ملتا. ہمیں آٹا خواتین و حضرات یہاں کی ایک بنیادی ضرورت ہے. بر صغیر کے اندر تینوں وقت روٹی ہماری خوراک کا لازمی جز ہے. ہمارے جو سپائسز ہیں، ہماری جو خوراک ہے، ہمارا جو آٹا ہے. پچھلے دنوں زرداری نے نسیم زہرا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ چونکہ ہم لوگ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ ہیں، ہم دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بستے ہیں، تو یہاں کے لوگوں کے ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ مختلف ہیں. ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم ہی کی روٹی ہماری بھوک مٹاتی ہے اور گندم ہی کی روٹی سے ہم اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں. تو ہمیں اگر گندم کوالٹی کی نہیں ملے گی تو اور نہیں مل رہی، آپ یقین کیجئے کہ ہزاروں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کو کوالٹی کی گندم نہیں مل رہی. ابھی ایک واحد جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی امید ہے کہ جو نئی فصل ابھی 14 اپریل کے بعد مارکیٹ میں آ جائے گی، اس سے گندم شاید سستی ہو جائے. لیکن اگین اس بات کا دار و مدار
وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اوپر ہے۔ اسحاق ڈار اپنی کرسی بچانے کی خاطر یہ جو چھلانگیں ماری گئی ہیں اور جو معیشت کا حال کیا گیا ہے، اس پہ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ دوسری جانب اگر آپ عمران خان کی طرف دیکھیں تو عمران خان نے پچھلے دنوں نہ جانے کس موڈ میں ایک بڑا عجیب و غریب اور بے تکا سا بیان دیا، اور وہ یہ کہ اگر میں دوبارہ اقتدار میں آؤں گا تو میرا وزیر خزانہ شوکت ترین ہی ہوگا۔ یہ بالکل وہی مزاج ہے، یہ وہی ٹون ہے جو پچھلے 4-5 سال یہ عمران خان سے کہلواتی رہی کہ میرا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہی رہے گا۔ عثمان بزدار نے صوبے کا کیا حال کیا، عثمان بزدار کے ساتھ کرپشن کی کتنی داستانیں جڑیں اور پنجاب کو کتنا پیچھے لے جایا گیا، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اب شوکت ترین شاید عمران خان کا ایک نیا عثمان بزدار ہے۔ شوکت ترین کے دور میں ایسے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی تھی؟ شوکت ترین بھی ایک فیلڈ وزیر خزانہ تھا، بالکل اسی طریقے سے جیسے اسد عمر ایک ناکام وزیر خزانہ تھا، جیسے حفیظ شیخ ایک ناکام وزیر خزانہ تھا۔ جب آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہیں اور خاص طور پہ آپ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو چوز کیا ہو، اور اگر کوئی ڈائریکٹر فائنانس آئے، کوئی مینیجر فائنانس آئے، کمپنی ڈوب رہی ہو، کمپنی کی معیشت بدحالی اور زبوں حالی کا شکار ہو، تو کمپنی بڑی بھاری اماؤنٹ پہ دنیا بھر میں دیکھتی ہے، تلاش کرتی ہے، یا پاکستان میں دیکھتی ہے، اور جو پڑھے لکھے فائنانس کے ماہر لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو معیشت کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہیں ہائر کر لیا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس معیشت کو سہارا دیتے ہیں، اس ڈوبتی کمپنی کو ڈیفالٹ ہونے سے، ڈوبنے سے بچاتے ہیں، اور فائنانس کے تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص، کوئی بھی ڈائریکٹر فائنانس، کوئی بھی مینیجر، کوئی بھی جی ایم، کوئی بھی ڈی جی ایم اگر ناکام ہو جائے اور کمپنی اس بات کو محسوس کر لے کہ انہوں نے تو حالات پہلے سے زیادہ بدتر کر دیے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ بلا تاخیر ایسے لوگوں کو نکال باہر کیا جاتا ہے، انہیں اٹھا کے پھینکا جاتا ہے، اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی کمپنی کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے لائے تھے۔ اب یہاں یہی ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ تجربہ کیا جب اسد عمر کو لایا گیا اور یہ محسوس کر لیا گیا کہ اکانومی اسد عمر کے بس کا روگ نہیں، تو اسد عمر کو ہٹا دیا گیا، پھر حفیظ شیخ کو لایا گیا، پھر شوکت ترین کو لایا گیا، اور یہ سارے کے سارے ناکام ترین ثابت ہوئے۔ مفتاح اسماعیل کو جب نون لیگ نے لایا تو مفتاح اسماعیل نے رونے دھونے کے علاوہ اور بڑی بڑی تقریروں کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ اسماعیل انڈسٹریز کو تو شاید بڑا فائدہ مل گیا، کوکومو کی پروڈکٹ اور کوکومو کے جو اشتہارات ہیں ان میں ہی بڑی تیزی آ گئی، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کھلائی جانے والی کوکومو جو ہے اس میں ڈیفرنٹ فلیورز بھی آ گئے ہیں، جو پہلے 5 روپے کا ایک چھوٹا سا ایک ہی فلیور کا پیکٹ ہوا کرتا تھا۔ اب اسماعیل انڈسٹری چونکہ مفتاح اسماعیل کی ملکیت ہے، تو ان کی فائنینس جب وہ وزیر خزانہ تھے تو شاید اسماعیل انڈسٹری کو زیادہ فائدہ پہنچاتی رہی۔ اسحاق ڈار نے تو آنے کے بعد جس طریقے سے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ اس کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مجھے وہ جملہ، وہ مصرع، وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کرسی ہے یہ تمہاری، کوئی جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اتر جانا چاہیے، انہیں چلے جانا چاہیے، اس باب کو بند ہونا چاہیے۔ اب جب سے جنرل نذیر احمد بٹ ریٹائرڈ نیب کے چیئرمین بنے ہیں تو ناقدین کا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ اب احتساب کی جو چکی ہے وہ بڑی تیزی سے پسے گی۔ اب دیکھیں، اب جیسے یہ چکی ہے اور اس کی یہ 2 پارٹ ہیں، چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان جو چیز آتی ہے وہ بغیر اس بات کی تفریق کیے کہ یہ دانہ کس فصل کا ہے اور اس کا سائز کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، وہ اسے پیس کے رکھ دیتی ہے، اس کا پاؤڈر بنا دیتی ہے۔ تو احتساب کی چکی کے بارے میں اب سنا ہے کہ شاید وہ بڑی تیزی سے چلے گی اور بہت سے لوگوں کو اس میں پیس ڈالے گی۔ البتہ یہ بھی ایک خبر اسلام آباد میں عام ہے کہ اسحاق ڈار کو البتہ چلنے دیا جائے گا، اور شاید کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ جس کے بعد ملکی معیشت کو بہتری کی طرف لے جایا جائے گا، اور یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ڈار کو دیا جائے گا۔ ڈار ہو، اسد عمر ہو، ترین ہو، شیخ ہو یا اسماعیل، عوام اپنی بھوک مٹانا چاہتی ہے، عوام سستا آٹا چاہتی ہے، عوام سستی روٹی چاہتی ہے، عوام سستی خوراک چاہتی ہے، سستا پیٹرول چاہتی ہے۔ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں اتر جانا چاہیے، اور اگر یہ اترنے پہ راضی نہیں
تو انہیں اتار دینا چاہیے۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔